شریعت اسلامیہ کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد عزت و آبرو اور نسل کی حفاظت بھی ہے، اس لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے پردے اور نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دے کر اور اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے بیٹھنے کو حرام کر کے زنا تک پہنچانے والے سب ذریعے اور راستے بند کر دیے ہیں۔ شادی شدہ زانی کو زبردست اور بھیانک سزا دی جائے گی، اور وہ ہے اسے اس وقت تک سنسار کرنا جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا، تاکہ وہ اس کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ لے اور اس کے جسم کے ہر حصے کو تکلیف ہو، جیسا کہ اس نے حرام کاری میں اپنے سارے جسم کو لطف اندوز کیا تھا۔ اور وہ زانی جس کا ابھی صحیح نکاح نہیں ہوا، اسے شرعی حدود میں سے سب سے زیادہ جو کورے ہوتے ہیں یعنی 100 کورے مارے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے عذاب و سزا پر کچھ مومنوں کو گواہ بنایا جاتا ہے، جو اس کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے، اور ذریعہ شرمندگی بھی۔ اس کے علاوہ اسے اس کے علاقے سے 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا جہاں اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ زانی اور زانیہ کا عذاب برزخ میں اس طرح ہوگا کہ وہ لوگ تندور میں ہوں گے جو کہ اوپر سے تنگ اور نیچے سے کھلا ہوگا، اور اس میں آگ جل رہی ہوگی جہاں وہ لوگ ننگے ہوں گے۔ جب آگ جلائی جائے گی تو وہ چیختے چلاتے اوپر پہنچیں گے حتیٰ کہ وہ باہر نکلنے کو ہوں گے، اور جب آگ بجھا دی جائے گی تو وہ واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ اسی طرح قیامت تک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر کوئی عمر رسیدہ شخص جو قبر کے کنارے پر پہنچ چکا ہو اور اللہ کی طرف سے اسے لمبی عمر بھی ملی، لیکن اس بڑھاپے میں بھی وہ زنا کاری سے باز نہ رہے، تو اس کا معاملہ نہایت ہی بدترین اور قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرم سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ برا زانی، جھوٹا بادشاہ اور مغرور و متکبر فقیر۔ سب سے بری کمائی بدکار و زناکار عورت کا وہ معاوضہ ہے جو وہ زنا کے بدلے میں لیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عورت اپنی شرمگاہ کی کمائی کھاتی ہے۔ جب آدھی رات کو دعا قبول ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو قبول دعا کے شرف سے وہ زانیہ محروم کر دی جاتی ہے۔ تنگ دستی اور غربت کوئی ایسا شرعی عذر نہیں کہ اسے بنیاد بنا کر اللہ کی حدود کو توڑا جائے۔ پرانے زمانے میں کسی نے سچ ہی کہا تھا، آزاد عورت بھوکی تو رہ سکتی ہے مگر اپنے سینے پستانوں کی کمائی نہیں کھاتی، چاہے وہ شرمگاہ کی کمائی کھائے۔ ہمارے زمانے میں تو بے حیائی کے سب دروازے کھلے ہیں، اور شیطان نے اپنے مکر و فریب اور اپنے چیلوں تابع داروں کے ذریعے زنا کے راستے آسان کر دیے ہیں، اور عاصی و گناہگار لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ نتیجہ عورتوں کا مردوں کے سامنے آراستہ ہو کر بے پردہ نکلنا اور اکیلے بغیر محرم کے سفر کرنا عام ہو گیا ہے۔ حرام و بری نظر سے دیکھنا اور مرد و زن کا میل جول بہت ہو گیا ہے۔ گندے رسالے اور فحش فلمیں رائج ہو گئیں، اور گناہوں میں منہمک و لت پت ملکوں کی طرف سفر زیادہ ہو گیا۔ برائی اور فساد کی تجارت کے بازار گرم ہیں۔ آبرو ریزی کرنا اور عزت کو لوٹنا بہت زیادہ ہو گیا، اور حرام کے بچوں کی تعداد بڑھ گئی، اور جنین پیٹ کے بچے کو گرانے یا ابارشن کروانے کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری رحمت و لطف، ستر و پردہ پوشی اور پناہ کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان فواحش و بے حیائیوں سے بچا، اور پاک دامنی و دل کی پاکیزگی اور شرمگاہ کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں، اور ہمارے اور حرام کاموں کے درمیان رکاوٹیں پیدا فرما دے۔ آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔